ہم اپنے دیش سے محبت ایسی کرتے ہیں، ایسا کا ذکر آنا تو حق بنتا ہے۔ آج کی رات ضرور مراد آباد شہر کا وہ عالم ربانی، وہ صرف اور صرف مجاہد آزادی نہیں بلکہ فنا فی الرسول بھی تھا۔ پھانسی کے پھندے پر لوگوں نے دیکھا پھانسی تو لگی لیکن لبوں پر اسی طرح کی مسکراہٹ تھی۔ کیوں؟ یہ راز ہے میرے عزیزوں مرنے والے۔ ہم اپنے دیش سے محبت ایسی کرتے ہیں، ایسی کرتے ہیں۔ آج بھی آزادی کا دن ہے نا، آزادی کا دن ہے، یہ لگے ہاتھوں یہ بات کہہ کر کے گزرتا ہوں۔ آج بھی جا کر کے دیکھیں انڈیا گیٹ پر سب سے زیادہ شہیدوں کے نام جو لکھے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے 1857 سے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے، آزادی کا پرچم سب سے پہلے بلند کرنے والا کوئی سنگی نہیں تھا، وہ شہید ٹیپو سلطان تھا۔ سب سے پہلے توپ مین ہندوستان کا، انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے والا، پورے انگریز اس کے خلاف کھڑے تھے۔ ان کو آج بولنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ وہ علماء کی بات کہاں چلی گئی آج؟ انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہندوستان میں مسلمانوں سے تھا، اور ہم نے دلی سے لے کر کشمیر تک کوئی ایک جھاڑ، کوئی ایک درخت باقی نہیں تھا جس میں ہم نے ایک عالم کو لٹکایا نہیں تھا پھانسی پر۔ جن کی تعداد گنی گئی ہے تو تقریباً 26,000 علماء کو انہوں نے پھانسی دی تھی، دلی سے لے کر کشمیر تک۔ مجھے بتاؤ جزیرہ انڈمان نکوبار میں کس کو بھیجا انہوں نے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی، عنایت احمد کاکوروی، یہ تمام وہ لوگ ہیں۔ علامہ عنایت احمد کاکوروی جن کی کتاب آج تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، علم الثقہ۔ یہ کتاب یہاں چٹائی پر بیٹھ کر لکھی ہوئی نہیں، اس جیل کی دیواروں پر لکھی ہوئی کتاب۔ اس کو پڑھ کر کے آج بچے عالم بنتے، ہم بھی پڑھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف حق بات کہنے کی بنیاد پر زندگی بھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو مولانا فضل حق خیر آبادی کا مزار کہاں ہے، اور انڈمان نکوبار میں ہے، جہاں کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی۔ کفایت علی کافی کا نام سنا ہے میرے عزیزو؟ یہ نام کا ذکر آنا تو حق بنتا ہے۔ آج کی رات ضرور مراد آباد شہر کا وہ عالم ربانی، وہ صرف اور صرف مجاہد آزادی نہیں بلکہ فنا فی الرسول بھی تھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، اعلیٰ حضرت جیسا عاشق، ہدایق بخشش لکھنے والا، اعلیٰ حضرت کے اشعار تو پتہ ہے نا، امام الکلام کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کو امام الکلام کہتے ہیں، سارے کلاموں کا امام اعلیٰ حضرت کی نعتیں، پڑھ کر کے دیکھ لو وجد آ جائے حضور کی نعتیں۔ لیکن اس اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کس کی نعتیں پسند کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں صرف دو ہی لوگوں کی نعتیں سنتا ہوں، یا تو حسن رضا بریلوی کی یا علامہ کفایت علی کافی کی۔ اعلیٰ حضرت جس کی نعتیں سنتے ہوں، اسی سے اندازہ کر سکتے ہو کفایت علی کافی کون تھے۔ میں اکثر جگہوں پر ان کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات منتقل ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان کی زبان میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ وہ جب عشق رسول پر بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، ان کی طرف آ جاتے، اور انگریزوں کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی۔ انہیں کئی طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، آخر کار ایک منافق کے ذریعے سے مولانا کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے انگریز آئے۔ کتنے جانتے ہیں؟ 3,000 لوگ آئے ایک عالم کو گرفتار کرنے۔ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی آتے ہیں، ہاں، ماب لنچنگ بھی جو ہے نا کتے جھنڈ میں ہی کرتے ہیں۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے گئے دارالامارت میں۔ انگریزوں نے رات کے وقت کفایت علی کافی کے کپڑے کھولے اور ان کے جسم پر گرم استری پھیری، استری سے پورا داغتے تھے، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ ہفتہ بھر تک علامہ کفایت علی کافی کو انہوں نے یہ دردناک سزائیں دی۔ بیچ میں کئی مرتبہ ان کو سامنے آفر رکھا، تم بدل لو اپنی باتیں، چھوڑ دو اپنی اس قوم کو ورگلانا، چھوڑ دو یہ سب جو تم تقریریں کرتے ہو، ہم اپنے حکومت میں تمہیں لے لیں گے، وظیفہ بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم غلط جگہ ہاتھ مارے ہو، ہاں یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے 500 پاؤنڈ لے کر کے کوا بھی حلال کر دیا جائے، ہر چیز جو ہے تمہارے حساب کی بنا دی جائے، یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے،
اتنا سستا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تو پھر تم مرنے کے لیے تیار رہو، کہا خوشی سے۔ 8 دن کے بعد ان کو ایک چوراہے پر لے جا کر پھانسی کا پھندا لگایا گیا اور پورے مجمع میں آپ کو پھانسی کے لیے چڑھایا گیا۔ انگریزوں نے پوچھا تھا کوئی آخری وصیت ہے تمہاری، کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو لوگوں میں۔ پھانسی پر چڑھنے والا یہ کہتا ہوگا میری بیوی سے مل لوں، بچوں سے مل لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر دوں، میرے بعد کون بیٹھے گا وہ کہہ دوں، لیکن کفایت علی کافی کی بات پر قربان جاؤ۔ اس بھرے مجمع میں کہتے ہاں میری آخری خواہش ایک ہی ہے، ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔ اللہ اللہ، ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری اس خواہش کا ہم ادب کرتے ہیں، کر لو۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے پہلے کیا مگن ہو کر کے گنگنا رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے حشر تک کافی ولیکن نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ نعت پاک گنگناتے ہوئے چڑھ گئے پھانسی کے پھندے پر۔ لوگوں نے دیکھا پھانسی تو لگی لیکن لبوں پر اسی طرح کی مسکراہٹ تھی۔ کیوں؟ یہ راز ہے میرے عزیزو، مرنے والا ہی جانتا ہے۔ پھندا بعد میں لگتا ہے، آمنہ کا لال پہلے تشریف لاتا ہے۔